السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم 4 اسباق کا خلاصہ اور ان میں بیان کیے گئے گرامر کے اصولوں کے مطابق مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور آگے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے 65 جو لیسنز ہیں وہ گرامر کے رولز پر بنائے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری وہ سیریز نہیں دیکھی تو اس کو بھی کائنڈلی ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ٹاپک اس میں چھوڑا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے تمام چیزوں کو ڈسکرائب نہ کیا ہو، صرف اور نحو کو یعنی عربک گرامر کے حوالے سے۔ تو 4 اسباق آج ہم نے لیے ہیں، ان میں سے 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں۔ 7واں سبق ہمارا اعراب کے بارے میں تھا، 8واں سبق مورب و مبنی کے بارے میں تھا، 9واں سبق ہمارا پھر مورب کے بارے میں الگ سے تھا، اور 10واں مبنی کے بارے میں الگ سے تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ان 4 سبقوں کا اسباق کا خلاصہ، ریویو، اور پھر اس کے مطابق ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے آیات سے ہم اجرا کرنے کی عملی مشق بھی کریں گے، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ خود بخود اگر قرآن پاک کی آیت کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں اسم، ٹھیک ہے جی۔ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم کو 4 طریقے سے ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، عام و خاص ہونے کے اعتبار سے یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اس کے اعراب کو دیکھا جائے گا، اس کی جنس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے عدد کو دیکھا جائے گا۔ عام و خاص کے لحاظ سے تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو عام اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور خاص جو اسم ہوتا ہے اس کو پہچاننے کے 7 طریقے ہوتے ہیں۔ یہ 7 قسم کا خاص اسم ہوتا ہے جس کو معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں الف لام آئے گا تو وہ اسم خاص ہوگا، کسی کا ذاتی نام ہوگا تو وہ اسم خاص ہوگا، ضمیر ہوگی یعنی کہ ہی شیٹ وغیرہ، انا نحنو، اس طرح کی اگر انتا انتی انتما انتم، یہ ضمیریں تمام کی تمام خاص ہوتی ہیں۔ اس میں اشارہ یعنی ہاذا، ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاؤلائی، اس میں موصول مثلا الذی، اللتی، الذین، حرف ندا مثلا یا، ایا، حیا وغیرہ، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 قسمیں ہیں خاص اسم کی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا جنس کے بارے میں اور عدد کے بارے میں کہ جنس کے لحاظ سے اسم کبھی مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ مذکر کو پہچاننے کی کوئی خاص علامت تو نہیں ہے، لیکن ہر لفظ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا جب تک کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہ پائی جائے۔ اور اسی طرح مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث ہو، وہ آخر پر کھڑی زبر بھی ہو سکتی ہے، وہ الف مقصورہ بھی ہو سکتا ہے، الف ممدودہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کھڑی زبر یا الف کے اوپر جو بڑی مد آ جاتی ہے، حمراء، قصراء، اس طرح کر کے، یا پھر لفظوں میں کوئی آ جائے، مثلا تا، گول تا جو ہوتی ہے وہ اکثر تانیث کی علامت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے جنس کے بارے میں پڑھا تھا۔ عدد کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسم جو ہوتا ہے بعض اوقات بائی نمبر وہ واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ ڈول بھی ہوتا ہے، جمع پلورل بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جمع کی 2 اقسام ہوتی ہیں عربک میں، خاص طور پہ جمع مکسر، جمع سالم، اور جمع سالم کی آگے پھر 2 اقسام ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ آج ایک چیز رہ گئی تھی اس میں، وہ آج ہم کور کر رہے ہیں، وہ ہے اعراب، یعنی کہ اسم کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اسم کی سب سے جو اہم چیز ہے، اہمیت کی حامل ہے، وہ ہوتی ہے اعراب، یعنی کہ کسی بھی اسم کے آخر پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے یا الف ہے یا واو ہے یا یا ہے، تو یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ زبر، زیر، پیش، تنوین، آخر پر 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، یا پھر آخر پر واو ساکن ہے یا یا ساکن ہے، یہ ساری چیزیں اعراب ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، 2 پیشیں، 1 پیش واو، 2 زبریں، 1 زبر الف، 2 زیریں، 1 زیر اور یا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو ہم جو پیشیں ہیں
یا دو پیشیں، ایک پیش اور واو کو ہم رفع کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، اور دو زبریں، ایک زبر یا الف کو ہم نصب کہتے ہیں، اور ایک زیر یا دو زیریں یا یا کو ہم جر کہتے ہیں، یعنی کہ پیش کو رفع، زبر کو نصب اور زیر کو جر کہتے ہیں۔ تو جس اسم کے اوپر ان تینوں علامات میں سے اعراب کی جو تین قسمیں ہیں، ان میں سے جو بھی قسم ہوگی، جو بھی چیز ہوگی، تو ہم اس کے اکارڈنگ اس اسم کی حالت بتائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی اسم کے اوپر پیش ہے، مثلا اللہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی رفعی حالت ہے، رفع والی حالت ہے، اس کو ہم یہ بول دیتے ہیں کہ رفعی حالت ہے، یا لفظ اللہ مرفوع ہے یہاں پر۔ اگر یہاں پر اس اسم کے اوپر نصب ہو، جیسے طلحہ تا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ طلحہ کی یہاں پر نصبی حالت ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ زیر ہے یا دو زیریں ہیں، جیسے رجلن، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ جری حالت ہے، اس کی یہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اعراب اس کی کیا جو بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو قدرتی طور پر، فطرتی طور پر ہر اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مثلا اس کے اوپر رفع ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسم پر بعض اوقات زبر آ جاتی ہے، اور دین اس کے اوپر بعض اوقات زیر آ جاتی ہے۔ زبر کیوں آتی ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، وہ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، انا، انا، ان اللہ، یعنی کہ انا جس اسم کے پاس ہوگا تو اس اسم پر ہمیشہ زبر ہی آئے گی۔ اور زیر کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اضافت، یعنی کہ مضاف الیہ بن رہا ہو اسم تب وہ مجرور ہوتا ہے، اور دوسرا حرف جر پیچھے آ جائے۔ ہم نے 11 کے قریب جو ہے وہ حروف جر پڑھے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے جی آگے، یہ تھا اعراب۔ اگلا سبق ہم نے پڑھا تھا مورب اور مبنی کے بارے میں۔ مورب کیا ہوتا ہے کہ جو اعراب کو قبول کرے، اور مبنی کیا ہوتا ہے، بنا سے نکلا ہے کہ جس پر کوئی اعراب اس کی جو آخر کی حالت ہے وہ نہ بدلے۔ مورب کی آگے پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کہ جو پھر جائے، انصرف ینصرف و انصرافن، اور غیر منصرف کہ جو کم پھرے، نہ پھرنے والا ہو اتنا زیادہ۔ منصرف کی آپ سادہ سی پہچان کا طریقہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس اسم کے آخر پر تنوین آئے اس کو منصرف کہا جاتا ہے، اور اس پر دو زبریں بھی آ سکتی ہیں، دو زیریں بھی، دو پیشیں بھی آ سکتی ہیں، اور سب سے زیادہ یہی اسماء قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، رجل، رجلن، رجلن، قلم، قلمن، قلم، اس طرح کر کے۔ لیکن ایک صورت میں ان پر تنوین ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شروع میں الف لام آ جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے رجل سے الرجلو، جب الف لام شروع میں آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، لیکن ہوگا وہ منصرف ہی۔ جیسے کتاب سے الکتابو۔ اب غیر منصرف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس پر تنوین نہ آئے اور زیر نہ آئے۔ یہ 13% جو ہوتے ہیں وہ اسماء ہوتے ہیں کہ ایسا اسم جس پر کتابن، دیکھیں نا، یہ کتابن ہے، اس پر تنوین آ گئی ہے، کتابن بھی ہو سکتا ہے، کتابن بھی، یہ تنوین آ گئی ہے، لیکن جس اسم پر تنوین نہ آئے وہ غیر منصرف کنسیڈر کیا جائے گا ہمیشہ طور پہ، ٹھیک ہے جی، اور جس پر زیر بھی نہ آئے وہ بھی جو ہے وہ غیر منصرف تسلیم کیا جائے گا، جس طرح کے عثمان، ابراہیم اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شروع میں ان کے الف لام آ جائے تو پھر پھر جو ہے وہ کسرہ آخر پر جو ہے وہ جر آ بھی سکتی ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، مبنی جو اسماء ہوتے ہیں یہ 3% استعمال ہوتے ہیں اور بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح جو نام ہیں عربک میں نبیوں کے جن کے آخر پر الف مقصورہ آ رہی ہے، ایسے اسماء جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے شروع میں انا آ جائے، انا آ جائے، ان کے شروع میں فاعل آ جائے، فعل آ جائے، کچھ بھی ان پہ فرق نہیں پڑتا، یہ اپنی سٹل ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ تو ان کی میجر 4 قسمیں ہیں، ایک ہے حروف استفہام، اسماء موصولہ، اسماء ضمیر اور اسماء اشارہ۔
حروف استفہام جیسے اینا، کیفا، جو مرضی ہو جائے ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا، یہ اینا کیفا وغیرہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسماء موصولہ الذی، اللتی، انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ ضمیر انا، نحن، انت وغیرہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے۔ اشارہ ھذا، ذالک، اولئک، ہؤلاء وغیرہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، یعنی کہ ان شارٹ ورڈز کہ ایسے اسماء یا ایسے حروف کے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان پر فرق نہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، انہوں نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے، ان کو مبنی کہا جاتا ہے، سمجھ آ گئی۔ اور جو تھوڑا بہت ہلیں ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، اور جو پورا ہی ہل جائیں ان کو منصرف کہا جاتا ہے۔ اور منصرف اور غیر منصرف مورب کی دو میجر قسمیں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل کام کی طرف۔ ہم یہاں پر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اعراب کو، کہ ہم نے کس طرح اعراب کو پہچاننا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب جو ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کریں گے، زبر زیر پیش نہیں کہیں گے، بلکہ اب سے ہم جو ہے وہ رفع، نصب اور جر کے لحاظ سے ہم وہ بولیں گے، تاکہ ہم نے ابھی گرامر سیکھی ہوئی ہے، عربک گرامر ہم نے سیکھ رہے ہیں اور سیکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم اسکالرلی اس کو بولنے کی کوشش کریں گے جی۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کو پہچاننا ہے کہ اسم کون سا ہوتا ہے، جس کے شروع میں الف لام آئے اور آخر پر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ریڈ ہو گئے ہیں یہ سارے اسماء ہیں، تو جو اسماء ہوتے ہیں ہم نے ان کے اعراب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا اعراب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لفظ اللہ کو لیتے ہیں، اس کا کون سا اعراب ہے جی؟ سوچیں ذرا آپ اپنے ذہن میں کہ لفظ اللہ کا کون سا اعراب ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ کون سا اعراب ہے؟ یہ رفع والا اعراب ہے، یعنی کہ لفظ اللہ یہاں پر مرفوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ رفع والا اعراب ہے تو پھر لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ مرفوع، اور یہ حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے۔ آگے دیکھیں قلوبہم، یہ قلوبن تھا لیکن قلوبی بن گیا، تو یہ با کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے۔ ہاں، ہم جو ہے یہ ضمیر الگ ہے، آگے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئی ہے، اصل لفظ قلوب ہے، قلوبن تھا رفعی حالت، قلوبن نہیں ہے، یہ قلوبی ہے، تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ جری حالت ہے۔ علی سمعہم، اور اسی طرح علی حرف جار ہے، سمعہم، اور عین کے نیچے زیر ہے، کس وجہ سے؟ علی کی وجہ سے، کیونکہ علی حرف جار ہے، تو لہٰذا یہ سمعی کی جو ہے یہ یہاں پر جری حالت ہے۔ آگے دیکھیں ابصارہم، اسی طرح جری حالت ہے۔ غشاوۃن، یہ رفعی حالت ہے۔ عذاب عظیم، یہ بھی ان دونوں کی رفعی حالت ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ رفع مین ایک پیش بھی ہو سکتی ہے، 2 پیشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور واو بھی ہو سکتی ہے، آخر پر اسم کے واو آئے، جیسے جا ابو کا، اس طرح مررت بی ابی کا، رأیت ابا کا، آخر پر الف آئے، واو آئے، یا، یہ 3 قسم کے اعراب الف واو یا میں بھی بتائے جا سکتے ہیں یا ہوتے ہیں بعض اسماء کے۔ آگے دیکھیں جی، وامن الناسی، اور من سے، الناسی لوگوں میں سے، من جو ہے یہ حرف جار ہے، اور الناسی یہ مجرور بن گیا، یعنی کہ اس کی جری حالت ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ آگے لفظ اللہ یہاں پر پھر وہ جری حالت میں ہے، یوم الآخری یہ بھی جری حالت میں ہے، اور بمؤمنین یہ بھی جری حالت میں ہے۔ آگے دیکھیں جی، یخادعون اللہ، اب پچھلی مثالوں میں ہم نے دیکھیں لفظ اللہ پر یہاں پر پیش تھی، یہاں پر زیر تھی، اور یہاں پر زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تینوں حالتیں ہم نے اس کی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، اس مثال میں لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے، تو یہ کون سی حالت ہوئی؟ یہ نسبی حالت ہوئی۔ آگے دیکھیں، انفسہم، انفسن نہیں ہے، انفسی نہیں ہے، انفسو نہیں ہے، یہ انفسا ہے، تو یہ کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ رفع، نصب اور جر کو پہچان سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، منصرف اسماء کو پہچانیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اسماء کس کو کہتے ہیں، اسماء کون سے ہوتے ہیں، اور فعل کون سا ہوتا ہے، یہ ڈیفرنس ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا اور پڑھا تھا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں۔ تو منصرف اسماء کی پہلے تعریف آپ اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ہم نے منصرف اسماء کی تعریف کیا کی ہے۔ تو منصرف اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پر تنوین آ سکے، وہ ان کا آخر بدلتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 زبریں بھی آ سکتی ہیں، 2 زیریں بھی آ سکتی ہیں، 2 پیشیں بھی آ سکتی ہیں، زبر، زیر، پیش، تینوں قسم کا اعراب جو ہے وہ ان پر آ سکتا ہے۔
تو سب سے پہلے ہم نے پہچان لیا اسماء کو، ریڈ کلر میں جو اسماء ہے، نام ہے، یہ اسماء ہے، اسم ہے۔ تو دیکھیں لفظ اللہ جو ہے یہاں پر اللہ، 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 اس پر تینوں قسم کا اعراب آ سکتا ہے، لہٰذا یہ منصرف ہے۔ آگے دیکھیں جی قلوبہم، قلوبن، 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 یہ بھی منصرف ہے۔ علی ابصارہم، سمعہم، سما بھی جو ہے یہ منصرف ہے، ابصار بھی منصرف ہے۔ غشاوتن، اس پر تنوین آلریڈی ہے، یہ بھی منصرف ہے۔ عذاب عظیم، یہ بھی منصرف اسماء ہیں۔ آگے دیکھیں جی قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، یہاں پر لفظ اللہ پھر منصرف ہے۔ البابا، یہ الباب، البابی، تینوں طرح کے اعراب اس پر آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بابن، 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 الف لام کو اگر ہٹا بھی دیا جائے، آپ یوں کہہ لیں کہ ایسا اسم کہ جس پر اگر الف لام آیا ہو لیکن اگر اس کو ہٹانے کے باوجود بھی اس پر تینوں قسم کا اعراب آ سکتا ہو تو وہ منصرف اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ اسم ہے لیکن یہ ہمیشہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ موسیٰ کی جگہ پہ موسیٰ لکھا ہو یا موسن لکھا ہو یا موسن لکھا ہو؟ نہیں، یہ موسیٰ ہمیشہ موسیٰ ہی رہے گا یہ لفظ جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصرف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ آگے ہم اس کی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ آگے دیکھیں یا قومی، قومن، 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 الف لام نہیں ہے، زیر آ گئی، یہ منصرف ہے۔ نعمت اللہ، نعمت اللہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی منصرف ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، یہ منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے آخر پر الف ممدودہ آ چکی ہے۔ اور آگے دیکھیں ملوکن، تنوین آ گئی ہے، ڈیفینیٹلی تنوین والا لفظ تو ہمیشہ منصرف ہی ہوگا، آنکھیں بند کر کے آپ نے کہنا کہ منصرف ہے۔ آگے دیکھیں جی احدن، منصرف ہے۔ عالمین، یہ غیر منصرف، یہ بھی آپ اسم میں اس کو شامل کر لیں، جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ منصرف اسماء تھے، عالم، عالمان، عالم، عالمین، من، تو یہ بھی منصرف ہے۔ غیر منصرف اسماء کو پہچانتے ہیں، ہم نے یہ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اب غیر منصرف اسماء کو پہچانتے ہیں۔ غیر منصرف اسماء ہوتے کون سے ہیں کہ جن پر تنوین نہ آئے، زیر نہ آئے، انبیاء کے نام، فرشتوں کے نام، شہروں کے نام، آخر پر گول تا آئے، مردوں کے نام، اور آخر پر الف نون والے مردوں کے نام، یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون ہے بڑا ظالم؟ یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، ازلم افعل، من، یہ اصل میں تھا من، اس من سے، من اس شخص سے، منع جو منع کرے، ٹھیک ہے جی، فعل ماضی ہے۔ مساجد اللہ، کس سے منع کرے؟ اللہ کی مسجدوں سے، مرکب اضافی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ غیر منصرف جو ہے وہ مساجدہ ہے۔ اس وزن پر، مفاعلہ وزن پر کوئی بھی لیٹر ورڈ آ جائے مفاعلہ وزن پر، یہ مساجدہ مفاعلہ، مفاتیحہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مکاتبہ، تو وہ غیر منصرف ہوگا، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی حتیٰ کہ اس کے شروع میں الف آ جائے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اس کے پاس ہیں مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں۔ اچھا، پچھلی مثال میں مساجد اللہ کا اعراب کون سا ہے؟ رفع والا ہے، نصب والا ہے، یا جر والا ہے؟ تو وہاں پر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مساجدہ کا جو اعراب ہے وہ نصب والا ہے، اور مساجدہ لفظ پھر کیا ہوا؟ منصوب ہوا۔ اور اسی طرح وَعِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یہاں پر مفاتیح اسم جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ مفاعل کے وزن پر ہے، اور اس کا جو اعراب ہے، اچھا جو اعراب ہوتا ہے نا اس کو ہم چیک کرتے ہیں آخری حرف سے، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ ہم نے شروع میں دیکھنا کہ مفاتیح کے میم پر زبر ہے تو ٹھیک ہے جی یہ نسبی حالت ہے، نہیں، اس کا آخری حرف دیکھیں گے۔ مساجدہ کا آخری حرف دال ہے، اس پر زبر ہے، لہٰذا ہم نے اس کے آخری حرف کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ منصوب ہے۔ اسی طرح مفاتیح میں آخری حرف ہا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ہے یہ مرفوع حالت میں، کیونکہ اس کے آخر پر پیش آ رہی ہے۔ الغیبی، یہ مکسور ہے،
اس کو ہم مجرور کہیں گے، حالت جر میں ہے، اور وجہ اضافت ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مضاف کا، اور مضاف مفاتیح ہے۔ یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم جو ہے یہ نبیوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو تمام انبیاء کے نام سوائے 5 ناموں کے، ہود، صالح، نوح اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان ناموں کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے نیچے زیر نہیں آتی، نہ ان پر تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ یونس علیہ السلام کا نام دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کا نام دیکھ لیں، کبھی بھی آپ کو یوسف ہی نہیں نظر آئے گا، یونس ہی نہیں نظر آئے گا، یونس ہا، یوسفا، یوسفو، باقی 2 اعراب آئیں گے لیکن ایک اعراب یعنی کہ زیر نہیں آئے گی۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں جی، مبنی اسماء، یہ 3% اسماء ہیں جن کے آخر پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ استفہام، موصولہ، ضمیر اور اشارہ، یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی قسمیں بن جاتی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، اور موسیٰ جو ہے یہ مبنی ہے، یہ منصرف بھی نہیں غیر منصرف بھی نہیں، یہ مبنی ہے، تیسری قسم ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا، اس پر نہ زبر آ سکتی ہے، نہ پیش آ سکتی ہے، نہ زیر آ سکتی ہے، بس جو کھڑی زبر ایک ہے وہی رہے گی۔ اگر دیکھیں ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اس مثال میں آپ کو نظر آئیں گا جو ہے وہ ضمیر بھی نظر آئے، اسماء موصولہ بھی نظر آئیں گا، اسم موصولہ وہ ہے الذی، اور اس میں اشارہ بھی آپ کو نظر آئے گا وہ ہے ھذا۔ تو ھذا اور الذی یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ مبنی ہیں، کیونکہ یہ ان کیٹیگریز میں ہیں جو مبنی اسماء میں ہوتی ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، اب اس مثال میں آپ دیکھیں جو حرف ہے یہ حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے، عربی زبان میں من، کم، ای اور اسی طرح حل، موسٹلی اور حل، ٹھیک ہے جی، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم جو اس طرح مختلف مثالیں سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حل اور یہ بہت زیادہ موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، حل ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، من ہمیشہ، کیفہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ جو حروف استفہام ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے مورب اور مبنی کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اعراب کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ اعراب کا کیا مطلب ہے، رفعی حالت کون سی ہوتی ہے، نصبی حالت کون سی ہوتی ہے، جری حالت کون سی ہوتی ہے، اور پھر ہم نے پڑھا کہ مورب کی 2 قسمیں، منصرف اور غیر منصرف، اور پھر اسی طرح ہم نے پڑھا مبنی اسماء کون سے ہوتے ہیں جن کے آخر پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور یہ تھوڑے ہیں، 3% ہیں، اور غیر منصرف 13% ہیں، اور 85% جو ہیں وہ منصرف سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔